السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے ناظرین آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل LMP میڈیا میں۔ ناظرین، تبلیغی جماعت سے وابستہ ایک شخص نے لکھا ہے کہ حضرت جی مولانا سعد صاحب کو کسی مفتی کے فتویٰ یا کسی عالم کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ بزرگوں کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے، بزرگوں کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہے۔ ہم لکیر کے فقیر ہیں، یعنی لکیر صحابہ ہیں، فقیر ہم ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ ہر لائن کی سمجھ اس لائن کے ماہر کی صحبت سے آتی ہے۔ اسی طرح دعوت کی محنت کی سمجھ دعوت کے کام سے جڑے ہوئے علماء کی صحبت سے آئے گی۔ سامعین، اصغر خان کے اس جملے حضرت جی مولانا سعد صاحب کو کسی مفتی کے فتوے اور کسی عالم کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے کو اگر علمی نقطۂ نظر سے پرکھا جائے تو ایک نہایت غیر محتاط اور ناقابل قبول بات معلوم ہوتی ہے۔ اس میں علمی رویے کے بجائے شخصی عقیدت اور جذباتیت کا غلبہ دکھائی دیتا ہے، جو کہ کسی بھی علمی و دینی حلقے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں جتنے بھی بڑے بڑے علماء اور مجددین گزرے ہیں وہ سب ایک دوسرے سے علم حاصل کرتے رہے اور وقتاً فوقتاً دینی مسائل میں فتوے بھی طلب کرتے رہے، یہاں تک کہ ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ جیسے جلیل القدر علماء بھی ایک دوسرے سے علمی استفادہ کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ خاص عالم کو فتوے کی ضرورت نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شخص کسی بھی دینی مسئلے میں کسی اور عالم سے رجوع کرنے کو ضروری نہیں سمجھتا، جو کہ علمی مزاج کے خلاف ہے۔ فتویٰ دین میں ایک نہایت اہم مقام رکھتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل کو سمجھنا، ان کا استنباط کرنا اور امت کی رہنمائی کرنا فقہا کا کام ہے۔ اگر کسی بھی عالم کو فتوے کی ضرورت نہ ہوتی تو فقہ اور اصول افتاء کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے اور رہنمائی لیتے تھے۔ بعض صحابہ ایک دوسرے سے فتوے پوچھتے تھے، حتیٰ کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی کبھی کبھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ سے مشورہ لیتے اور علمی رہنمائی حاصل کرتے۔ کسی بھی عالم کو اس درجے پر پہنچا دینا کہ وہ کسی اور عالم کے علم، فتوے یا تحقیق سے بے نیاز ہو جائے، تقلید شخصی کی انتہا ہے۔ علمی مزاج ہمیشہ مشورہ، تحقیق اور اجتماعی غور و فکر کا متقاضی ہوتا ہے۔ اگر مولانا سعد صاحب ایک عالم ہیں تو وہ بھی دوسرے علماء کے مشورے اور فتویٰ کے محتاج ہوں گے، جیسے کہ دیگر بڑے علماء ہوتے رہے ہیں۔ اگر انہیں فتوے کی ضرورت نہیں تو کیا ان کے تمام اجتہادات قطعی اور حتمی ہیں؟ اگر ایسا مان لیا جائے تو یہ فکری جمود اور علمی تکبر کی ایک شکل ہوگی جو کہ دین کی روح کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملات میں ان سے مشورہ کرو۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امت کے علماء کو بھی آپس میں مشورہ کرنا چاہیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ سے مشورہ کرتے تو کسی بھی عالم کو اس بات کا حق کیسے دیا جا سکتا ہے کہ وہ فتوے اور علمی رہنمائی سے بے نیاز ہو جائے؟ یہ کہنا کہ مولانا سعد صاحب کو کسی مفتی یا کسی عالم کے فتوے کی ضرورت نہیں، نہ صرف علمی اور دینی لحاظ سے ناپسندیدہ بات ہے بلکہ یہ امت کو گمراہی کی طرف لے جانے والا ایک خطرناک نظریہ بھی ہے۔ دین میں ہر عالم دوسرے عالم کی تحقیق اور اجتہاد سے مستفید ہوتا ہے، اور یہی علمی مزاج امت کو اعتدال پر قائم رکھتا ہے۔ لہٰذا ہر عالم کو فتوے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کسی بھی عالم کو علماء اکرام کے اجتماعی علم و اجتہاد سے بے نیاز نہیں سمجھنا چاہیے۔ دین میں افراط و تفریط سے بچتے ہوئے علمی مزاج کو اپنانا ہی اصل راہ نجات ہے۔ ناظرین، ویڈیو کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آپ اگر چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔